نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ اس میں ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں، مِن تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، کلما، جب رزقوا، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرات رزقاً، کوئی بھی پھل، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا تھا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں پہ اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، ان باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، جب اللہ انہیں کوئی پھل عطا کریں گے تو وہ کھا کر وہ مسلمان یا مومنین جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی تو ہے، لیکن اس کا ذائقہ اس سے کہیں درجے زیادہ ہے، وہ تو اس سے ملتا جلتا تھا، اور اس میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی انہوں نے کمائی۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر جیسی، فما فوقها، یا اس سے بھی بڑھ کر، فاما الذین آمنوا، سو جو لوگ ایمان لے آئے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ وہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کیا کفر، فیقولون، وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہا مثلا، کہ کیا ارادہ تھا اللہ کا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کو، اس سے بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر صرف نافرمانوں کو۔ جب منافقین کی مثالیں اللہ نے آگ اور پانی سے دیں، اسی طرح اللہ نے کئی مثالیں مکھی اور مکڑی کی بھی دیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے بارش سے اور آگ سے اور پانی سے مثالیں دی ہیں نا منافقین کی، تو وہ منافقین کہنے لگے کہ تمہارا رب اللہ اتنی بڑی ذات ہے اور پوری کائنات کا نظام اگر اس کے پاس ہے تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے، یا میں ہرگز نہیں شرماتا کہ میں ایک مچھر کی بھی مثال ہی کیوں نہ دوں، کیونکہ ہر چیز تو میری بنائی ہوئی ہے، تمام دنیا کا خالق تو میں ہوں، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی ایک بڑی مثال دوں، یا میں ہرگز نہیں شرماتا کہ میں کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دوں، کیونکہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جیسے مرضی مثال آگے رکھ دو وہ گمراہ ہی ہوں گے۔ الذین ینقضون، جو لوگ توڑتے ہیں، عہد اللہ، وعدہ اللہ کا، من بعد میثاقہ، پختہ اقرار کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا ہے، بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اس سے کہ وہ جوڑے رکھیں اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک ھم الخاسرون، اور وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وعدہ خلافی، وعدہ خلافی بھی ایک گناہ ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مومنین، اگر سچے مومنین جو ہیں وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور کافر جو لوگ ہیں وہ ایمان لانے کے بعد اپنے منہ سے جب اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور پھر جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وہ توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا گواہ بھی بنا لیتے ہیں اپنے وعدے میں، لیکن پھر اسے توڑ دیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فساد پھیلانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہمیشہ نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، جب تم تھے بے جان، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ، درخت، جانور، دریا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دینی اور دنیاوی نفع کے لیے بنائے ہیں،
تم اس سے زمین میں جو ہے تمام تر چیزیں دیکھتے ہو، عجائبات اور معجزات وغیرہ سب کچھ دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کو بھی دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ کہتا ہے کہ دنیاوی منافع بھی کماؤ، اس سے کھاؤ بھی اور پیو بھی، آرام کرو، اپنے کاموں میں لاؤ ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو، لیکن میری عبادت بھی کرو اور مجھ سے کفر نہ کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو ان سب نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے؟ تو کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تو اس نے تمہیں کس طرح زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر حساب والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے نا۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، ثُمَّ اسْتَوَىٰ، پھر قصد کیا، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ، پھر ان کو ٹھیک بنایا، سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر وہی بات اللہ یاد دلاتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، 7 آسمان بنائے، اس کی خوبصورتی کے لیے اس میں چاند ستارے لگائے، سورج کو بنایا، ہر چیز جو ہے وہ میری ہی تابع ہے، اور یہ سب میں نے کس کے لیے کیا؟ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت یا اس کا فاصلہ 500 میل ہے۔ میرے پیارے سامعین، یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 25 سے 29 تک کی تفسیر اور ترجمہ سنا۔ آیت نمبر 30 سے حضرت آدم علیہ السلام کی یا نوع انسانی کی تخلیق کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔